بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میری جیولری کی ہول سیل دکان تھی۔ بیوی نے نئی ملازمہ رکھی تو دوپہر کا کھانا دکان کے لیے ملازمہ بناتی۔ جیسے ہی لڑکا کھانا لاتا تو وہ بہت خوش نظر آتا۔ وجہ پوچھی تو کہنے لگا، صاحب جی آپ کی ملازمہ جوان اور خوبصورت ہے۔ مجھے اشارے کرتی ہے۔ میں رات کو گھر آیا تو بیوی سے لڑنے لگا، ملازمہ کو نکال دو۔ بیوی پریشان ہو گئی، وہ تو بوڑھی عورت ہے۔ مجھے تجسس ہوا، لڑکا تو جوان کہہ رہا تھا۔ اگلے دن میں کھانا اٹھانے خود آ گیا۔ جیسے ہی ملازمہ کو دیکھا تو جان نکل گئی۔ وہ تو میری جیولری کی ہول سیل دکان تھی۔ کاروبار ہمارا بہت اچھا تھا۔ اس کام میں میرے ابا کا ایک نام تھا۔ سب لوگ ہماری دکان کی چیزوں کو بہت پسند کرتے تھے اور خاص آرڈر بھی آتے تھے۔ میں تو بہت خوش تھا کہ میرا کام اچھا جا رہا ہے۔ جب کام نے تیزی پکڑی تو مجھے اپنی دکان کے لیے ملازم بھی رکھنے پڑے۔ میری دکان میں 2 ملازم تھے، دونوں ہی بہت اچھے اور وفادار تھے۔ مجھے ان کو کوئی بھی کام کہنا نہیں پڑتا تھا، وہ خود ہی سارے کام اچھے سے نپٹا لیتے تھے۔ بس ایک بار ہی میں نے ان کو سب سمجھا دیا تھا۔ اب میں ان کے کام سے مطمئن تھا۔ بیوی کی طبیعت زیادہ تر ٹھیک نہیں رہتی تھی، اس لیے میں نے ہی اسے کہا کہ دیکھ بھال کر اپنی آسانی کے لیے ملازمہ رکھ لے۔ وہ مان گئی تھی، بلکہ میری اپنے لیے فکر دیکھ کر کافی خوش بھی ہوئی تھی، اس لیے اس نے ایک ملازمہ رکھ لی۔ میں اکثر دکان پر ہی رہتا تھا۔ بہت دیر سے گھر آتا تو تھکا ہوا ہوتا تھا، اس لیے گھر جاتے ہی سو جاتا تھا۔ میں نے کبھی ملازمہ پر غور نہ کیا تھا کہ بیوی نے کس کو کام پر رکھا ہے۔ میرا ایک ملازم جو کہ میرا خاص تھا، میں نے اس کی ڈیوٹی لگا دی کہ وہ روزانہ ہی گھر سے روٹی لایا کرے گا۔ اس کے علاوہ کسی دوسرے ملازم کو اجازت نہیں تھی کہ وہ میرے گھر جائے یا گھر کا کوئی کام کرے۔ دوپہر کا کھانا دکان کے لیے ملازمہ بناتی تھی۔ میں نے اب ایک بات نوٹ کرنا شروع کی تھی، وہ بات مجھے کافی عجیب لگی تھی۔ جیسے ہی لڑکا میرے گھر سے کھانا لے کر آتا تو وہ بہت خوش نظر آتا۔ وجہ پوچھی تو کہنے لگا، صاحب جی آپ کی ملازمہ جوان اور خوبصورت ہے۔ مجھے اشارے کرتی ہے۔ اس کی بات سن کر تو میں دنگ رہ گیا، یہ وہ کیا کہہ رہا تھا؟ مجھے اس کی بات بڑی عجیب لگی اور ساتھ ہی بیوی پر بھی غصہ آیا کہ اسے پتہ بھی تھا کہ ملازم دوپہر کا کھانا لینے گھر آتا ہے، تو اس کو کیا ضرورت تھی جوان ملازمہ رکھنے کی؟ کوئی قابل تجربہ اور پکی عمر کی عورت رکھتی کام پر۔ اب گھر جا کر ہی بیوی کی خبر لینے کا ارادہ دل میں کرتے میں اس وقت کھانے کی طرف متوجہ ہو گیا۔ رات کو جب میں گھر گیا تو وہ بات میرے ذہن سے ہی نکل گئی تھی۔ اگلے دن میرا ملازم پھر سے دوپہر کا کھانا لینے گیا تو اس کی مسکراہٹ اور عجیب حرکتیں مجھے کشمکش میں ڈال گئی تھی۔ میں نے اپنے دل میں یہ ارادہ پکا کر لیا تھا کہ آج تو بیوی سے اس بارے میں پوچھ کر ہی رہوں گا۔ آخر ان دونوں میں کوئی اونچ نیچ ہو جاتی تو کون ذمہ دار ہوتا؟ اور آج کل کے نوجوانوں میں تو صبر نام کی کوئی چیز پائی ہی نہیں جاتی۔ میں اپنی سوچوں میں مگن تھا اور نہیں جانتا تھا کہ کون سی تلخ حقیقت میرے سامنے آنے والی ہے۔ اگر علم ہوتا تو شاید وقت رہتے میں کچھ کر لیتا، لیکن وجہ ہی تو یہ تھی کہ میرا دھیان اس طرف جا ہی نہیں رہا تھا جس طرف جانا چاہیے تھا۔ میں رات کو گھر گیا تو بہت دیر ہو چکی تھی۔ مجھے بیوی میرا انتظار کرتی ہوئی نظر آئی تو اچانک مجھے ملازمہ والی بات یاد آ گئی، تو میں نے پانی پیتے ہی اس سے کہنے لگا، میں نے کہا تھا نہ کہ ملازمہ کوئی تجربہ کار رکھنا تاکہ وہ کام بھی ڈھنگ سے اور ایمانداری سے کرے اور ہم پر کوئی انگلی بھی نہ اٹھائے، اور تم نے پھر بھی جوان ملازمہ کام پر رکھ لی ہے۔ جانتی ہو نا دوپہر میں دکان سے کھانا لینے کے لیے روز جوان ملازم آتا ہے۔ اگر ان دونوں میں کوئی اونچ نیچ ہو گئی تو سب ہمیں قصوروار کہیں گے، پھر تم نے ایسا کیوں کیا؟ میں ناراضگی سے اپنی بیوی کو دیکھ کر کہا تھا۔ بیوی میری باتوں پر پریشان ہو گئی تھی کیونکہ ہم کبھی آپس میں لڑے نہ تھے۔ ہماری شادی کو کم ہی وقت ہوا تھا اور یہ وقت بہت ہی خوشگوار رہا تھا، اس لیے آج وہ مجھے ناراض ہوتا دیکھ کر حیران ہو رہی تھی اور کہنے لگی کہ آپ کو کس نے کہا میں نے جوان ملازمہ رکھی ہوئی ہے؟ میری بات بیوی نے بڑے آرام سے سنی تھی اور اس کے بعد وہ بولی تو میں حیران رہ گیا تھا۔ وہ یہ کیا کہہ رہی تھی؟ تو کیا وہ جھوٹ بول رہی تھی؟ کہاں کھو گئے ہیں آپ؟ اس نے میری توجہ اپنی طرف کروانے کے لیے اپنا ہاتھ میرے ہاتھ پر رکھتے ہوئے کہا تھا، آپ کو کس نے کہا کہ میں نے نوجوان لڑکی ملازمہ رکھی ہوئی ہے؟ وہ تو بوڑھی عورت ہے۔ میں نے بھی یہی سب سوچتے ہوئے ملازمہ بڑی عمر کی رکھی ہے، آپ نے دیکھی نہیں، اس لیے شاید آپ کو غلط فہمی ہو گئی ہے۔ میری بات کے جواب میں بیوی نے کہا تو میں حیرت سے اسے دیکھنے لگا۔ یہ کیسے ہو سکتا تھا؟ میرے ملازم نے مجھے خود بتایا تھا کہ ہماری ملازمہ بہت خوبصورت ہے اور وہ اس کو اشارے بھی کرتی ہے۔ ملازم نے کچھ اور کہا تھا اور بیوی کچھ اور کہہ رہی تھی۔ اب دونوں میں سے جھوٹ کون بول رہا تھا یہ میرے لیے جاننا مشکل تھا۔ بغیر کسی تحقیق کے میں بیوی کی بات سن کر خاموش ہی رہا اور اسے کچھ نہ کہا تھا۔ بیوی نے جب مجھے سے پوچھا کہ میں نے ایسا کیوں کہا تو میں نے اسے ٹال دیا کہ مجھے غلط فہمی ہو گئی تھی، لیکن یہ بات مجھے تجسس میں ڈال گئی تھی کہ اگر ہماری ملازمہ
بوڑھی عورت تھی تو ملازم نے مجھ سے جھوٹ کیوں کہا تھا؟ اب ملازم کی مشکوک حرکتیں مجھے پریشان کر رہی تھی۔ وہ ہر وقت موبائل فون پر کسی سے باتیں کرتا رہتا، جب میں آتا تو فوراً گھبرا کر فون بند کر دیتا۔ میں نے ایک روز اسے کہا بھی تھا کہ فون بند نہ کیا کرو، بات کرتے رہا کرو، لیکن میری بات سن کر تو اس کے چہرے کا رنگ ہی اڑ گیا تھا اور وہ توتلا کر جلدی سے بولا کہ گھر سے چھوٹا بھائی فون کرتا ہے۔ میں مطمئن تو نہ ہوا، لیکن اس سے مزید سوال کرنا بھی عجیب لگ رہا تھا، اس لیے خاموش رہا۔ وہ صبح کام پر آتا تو تھوڑی تھوڑی دیر وقت دیکھتا رہتا کہ کھانا لانے کا وقت ہوا ہے کہ نہیں، اور جیسے ہی کھانے کا وقت ہوتا وہ گھر کے لیے نکل جاتا۔ جب وہ لوٹتا تو اس کے چہرے پر عجیب سی چمک ہوتی تھی۔ میں نے خود ایک بار سرسری سے دیکھا تھا۔ ملازمہ واقعی بڑی تھی، اور اب تو مجھے جب سے پتا چلا تھا کہ میری ملازمہ بوڑھی عورت ہے، تب سے میں سوچ میں پڑ گیا تھا کہ جب ملازمہ بوڑھی عورت تھی تو اس کو اشارے کون جوان اور خوبصورت لڑکی کرتی ہے۔ میں کام کرتے ہوئے اسی سوچ میں گم تھا کہ اچانک تبھی میرے ذہن میں دھماکہ سا ہوا تھا، کیونکہ ہمارے گھر میں اس بڑی ملازمہ کے علاوہ میری بیوی تو تھی، اور وہ خوبصورت اور جوان تھی۔ اب میری سوچوں کا رخ میری بیوی کی طرف مڑ گیا تھا۔ کہیں ملازم میری بیوی کو تو دیکھ کر تو نہیں مسکراتا تھا، اور وہ اشارے بھی میری بیوی تو نہ کرتی تھی اسے۔ میرے ذہن میں اب منفی سوچیں جڑ پکڑنے لگی تھی، کیونکہ میں تو سارا دن دکان پر ہوتا تھا اور اپنے بڑھتے ہوئے کاروبار کی وجہ سے میں اپنی بیوی کو وقت نہیں دے پا رہا تھا۔ شاید اس لیے وہ مجھ سے بدظن ہو کر میرے ملازم کی طرف مائل ہوتی جا رہی تھی۔ میرا دل اب ہر وقت اپنی بیوی اور ملازم کو لے کر شک میں مبتلا رہنے لگا تھا۔ میں اپنی ہی سوچوں سے تنگ آ گیا، تو میں نے سوچا کیوں نہ اپنے ملازم سے ہی اس بارے میں پوچھ لو، کیونکہ وہ دیکھنے میں بہت معصوم لگتا تھا۔ کیا پتا وہ اپنے اور میری بیوی کے تعلقات کے بارے میں کچھ بتا دے۔ اس لیے آج میں نے اس ملازم کو اپنے پاس ہی بٹھا کر آرڈر کا سامان پیک کرنے کو کہا اور خود اس کے قریب ہی کرسی کھینچ کر بیٹھ گیا۔ میرا ارادہ تھا باتوں باتوں میں اس سے زیادہ نہیں تو کچھ راز تو اگلوا ہی لوں، اس لیے میں اس کے پاس بیٹھ کر اس کو ضروری ہدایات دینے لگا کہ کون سے زیورات کس پتے پر بھیجنے ہیں۔ اس کا سارا دھیان کام پر تھا۔ تب میں نے اسے مخاطب کیا تھا اور کہا تھا کہ تم نے جو بتایا تھا ملازمہ تمہیں اشارے کرتی ہے، تو اشاروں سے بات میری بات پر۔ ملازم نے کام کرنا چھوڑ کر میری طرف دیکھا اور پھر مسکرا کر کہنے لگا، بس اب میں آپ کو کیا بتاؤں، وہ بس اشاروں میں بات کرتی ہے۔ میں کتنی بار اسے بول چکا ہوں کہ ہم کہیں باہر ملتے ہیں، مگر وہ سنتی ہی نہیں۔ وہ معصوم تھا یا پھر میرے ہی سامنے میری بیوی کے بارے میں ایسی باتیں کرتے ہوئے سوچ رہا تھا کہ میں سمجھ نہیں سکوں گا، اور وہ مجھے بے وقوف بنا کر اندر سے خوش ہوتا رہے گا۔ اس کے جواب پر غصے نے مجھے اپنی لپیٹ میں لے لیا تھا، مگر میں نے اس پر کچھ بھی ظاہر نہیں ہونے دیا تھا۔ اس کے سامنے میں نے اپنے تاثرات نارمل ہی رکھے تھے۔ میرا دل چاہ رہا تھا اسے ابھی اسی وقت نوکری سے فارغ کر دو، لیکن سچ جاننے کے لیے میں صبر کر گیا۔ تو اس کا مطلب اب تک تمہاری اس سے کوئی بات ہوئی ہی نہیں؟ میں نے باتوں باتوں میں اسے اصل بات کی طرف لایا تھا۔ ارے نہیں، وہ سامنے بات نہیں کرتی، لیکن کال پر مجھ سے ڈھیروں باتیں کرتی ہے۔ اس نے اتنا کہتے سامان اٹھایا اور اندر لے گیا تھا تاکہ باقی کا کام مکمل کر سکے، لیکن میرا خون تو کھول اٹھا تھا، یعنی بات اتنی آگے بڑھ چکی تھی۔ اس روز کے بعد میں نے اپنی ملازم پر نظر رکھنا شروع کر دی تھی۔ وہ اب اکثر موبائل پر باتیں کرتا پایا جاتا تھا۔ میں اسے باتیں کرتا چھوڑ کر جب گھر آتا تو میری بیوی بھی بڑی خوش باش نظر آتی۔ میں تو پہلے ہی شک جیسی بیماری کا شکار ہو چکا تھا، اب تو یہ سب دیکھ کر میرا شک یقین میں بدلنے لگا تھا کہ ان دونوں کا ضرور کوئی چکر چل رہا ہے۔ اب میں گھر بھی جلدی جانے لگا تھا۔ میں ہر وقت اپنی بیوی پر بھی نظر رکھتا تھا جب تک وہ سارے کاموں سے فارغ ہو کر سو نہ جاتی۔ میں اس کے ہر عمل پر نظر رکھتا۔ میں سوچنے لگا تھا کہ آخر میری بیوی مجھ جیسے محبت کرنے والے اور اچھا کمانے والے شوہر کو دھوکہ کیوں دے گی؟ اور تو اور وہ خود بھی تو مجھ سے بہت پیار کرتی تھی، پھر ایسا کیسے ممکن ہو سکتا تھا؟ اسے کیا ملے گا میرے ملازم کے ساتھ چکر چلا کر؟ میں اپنی بیوی کے سونے کے بعد بیٹھا دیر تک یہی سب سوچتا رہا تھا۔ کیا وہ سب بس ڈرامہ تھا؟ اور اگر وہ مجھ سے محبت کرتی تھی تو میرے ملازم کے ساتھ رابطے کیوں بڑھا رہی تھی؟ ملازم بھی تو خبرو ہٹا کرتا اور جوان مرد تھا، وہ کسی بھی عورت کو پسند آ سکتا تھا، تو میری بیوی بھی کیا پتا اس کی ظاہری شکل و صورت اور اس کی کم عمری کی معصومیت پر فدا ہو گئی ہو۔ میں نے اپنے ہر سوال کا خود ہی جواب دے رہا تھا، ہاں یہی ہوا ہوگا، اور وہ ضرور اس کی حسین چہرے سے متاثر ہوئی ہوگی، تبھی تو میری غیر موجودگی میں اس کے ساتھ گھنٹوں فون پر باتیں کرتی ہے۔ میں نے اپنی سوئی ہوئی بیوی کو دیکھ کر خود سے کہا، جب اچانک مجھے خود پر غصہ اور شرم آئی تھی کہ میں کیوں ان وہموں کے چکر میں پڑ رہا ہوں کہ میری بیوی مجھے دھوکہ دے رہی ہے، کیا پتا کچھ نہ ہو جیسا میں سوچ رہا ہوں۔ میں نے اپنے سارے وہموں کو خود ہی جھٹلاتے ہوئے سوچا اور گہری سانس لیتا ہوا لیٹ گیا۔
صبح جب میری آنکھ کھلی تو میری بیوی بستر پر موجود نہیں تھی۔ میں نے حیرت سے ادھر ادھر دیکھا مگر وہ کمرے میں ہی نہیں تھی۔ آج کل میں جو کچھ سوچ رہا تھا اس کی وجہ سے اچانک میرے دل میں وہم جاگا کہ کہیں وہ ملازم کے ساتھ بھاگ تو نہیں گئی۔ میں اس خیال کے آتے ہی جلدی سے اٹھا اور تقریباً بھاگتے ہوئے کمرے سے باہر نکلا۔ سامنے ہی میری بیوی باورچی خانے کے دروازے پر کھڑی ملازمہ کو ڈانٹ رہی تھی کہ آج میرا شوہر گھر پر ہے اور تمہیں کہا بھی تھا آج ناشتہ جلدی بنا لینا، مگر تم آج کل کام چوری کرنے لگی ہو، دھیان کہاں ہے تمہارا؟ اس کی باتیں سنتے ہی میں وہیں باورچی خانے سے کچھ فاصلے پر ہی رک گیا اور اس کے دیکھنے سے پہلے ہی جلدی واپس کمرے میں چلا آیا۔ کمرے میں آ کر میں نے ایک بار پھر سے انہی سوچوں کو خود پر حاوی ہوتے دیکھ کر اپنا سر جھٹکا اور واپس لیٹ گیا، کیونکہ مجھے بیوی کی وہ باتیں سن کر خوشی ہوئی تھی۔ وہ میری کتنی فکر کر رہی تھی اور میں کیا کیا سوچ رہا تھا۔ آج دکان سے چھٹی تھی، اس لیے آج سارا دن گھر پر ہی گزارنے والا تھا۔ میں نے سوچ لیا تھا آج سارا دن اپنی بیوی اور ملازمہ پر نظر رکھوں گا کہ ان دونوں میں سے کون ملازم سے بات کرتی ہے۔ مجھے اپنے ملازم کا معلوم تھا کہ اسے دن میں کب کب فون آتا ہے، اور اگر اسی وقت میری بیوی کو یا ملازمہ کو بھی فون آیا تو پھر مجھے شک کرنے کی کوئی ضرورت نہیں پڑے گی، بلکہ پھر تو میرا ہر شک یقین میں بدل جائے گا۔ میں نہا دھو کر ناشتہ کرنے باورچی خانے میں آیا تو میری بیوی مجھے کیا ہی دکھائی نہ دی۔ میں نے رک کر ادھر ادھر دیکھا تو وہ حال میں فون کان سے لگائے کھڑی تھی۔ میں نے چونک کر گھڑی کی طرف دیکھا، وہاں وہی وقت ہو رہا تھا جب میرا ملازم پہلا آرڈر لے کر جاتا اور ساتھ اپنے موبائل کو کان سے لگائے دکان سے نکلتا تھا۔ اس کی باتیں کافی پیار بھری ہوتی تھی، ایک آدھ بار میں کان میں اس کی باتیں پڑ چکی تھی، لیکن اب بیوی کو دیکھ کر میں جلدی سے باورچی خانے سے نکل کر ہال کی طرف بڑھ گیا۔ مجھے آتا دیکھ کر میری بیوی نے جلدی سے بات ختم کی اور کال بند کر دی۔ کیا ہوا؟ کال کیوں بند کر دی؟ کس کا فون تھا؟ میں نے پاس جا کر نارمل لہجے میں پوچھا تو میری بیوی کے چہرے کا رنگ زرد پڑ گیا تھا۔ میں نے نوٹ کیا تھا وہ میرے پوچھنے پر گھبرا گئی تھی۔ کسی کا نہیں جی، وہ بس میری امی کا تھا۔ میری بیوی نے مختصر جواب دیا اور مجھ سے کچھ فاصلے پر بیٹھ کر موبائل میں لگ گئی۔ اس کا دھیان موبائل کی سکرین پر تھا۔ تو کیا کہہ رہی تھی تمہاری امی؟ اس کے خاموش ہونے پر میں نے ایک اور سوال کیا۔ کچھ نہیں، چھوٹی کے رشتے کے لیے پریشان تھی، کہہ رہی تھی کہ آپ کو کہوں اگر کوئی رشتہ ہے نظر میں تو بتا دے۔ میرے پوچھنے پر اس نے موبائل فون ایک طرف رکھا اور مجھے اپنی کال کے متعلق بتانے لگی۔ مجھے یقین تو نہ آیا کہ کال اس کی ماں کی ہی تھی، مگر اپنی سالی کے ذکر پر میں چپ سا ہو گیا، کیونکہ میری ساس کی کال مجھے بھی اس سلسلے میں آتی رہتی تھی۔ کچھ ہی دیر بعد میں اپنی بیوی کے ساتھ ناشتے کی میز پر آ کر بیٹھا تو بیوی بڑے پیار سے کبھی پراٹھا میری پلیٹ میں رکھتی تو کبھی جوس پکڑا دیتی۔ میرے ناشتے کرنے کے بعد ہی اس نے ناشتہ کیا تھا، یہ اس کی پرانی عادت تھی۔ اس کی ان حرکتوں کو دیکھ کر میں سوچ میں پڑ گیا تھا کہ کہیں میں اپنی بیوی کے بارے میں غلط تو نہیں سوچ رہا۔ میں نے انہی سوچوں میں الجھ کر سارا وقت گزار دیا تھا۔ اس دوران میری بیوی کو اسی وقت کالز آتی رہی جس وقت میرا ملازم فون پر مصروف ہوتا تھا۔ اب تو مجھے پکا یقین ہو گیا تھا اور اب تو میں نے محسوس کیا تھا میری بیوی آدھی رات کو اٹھ کر کمرے سے باہر چلی جاتی تھی۔ اب اس میں کیا راز تھا یہ میں نہیں جانتا تھا۔ سارا دن کا تھکا ہوتا تھا، اس لیے جلد ہی سو جاتا۔ میں نے دل میں ٹھان لیا تھا کہ اب کچھ بھی ہو جائے میں ان دونوں کا راز فاش کر کے ہی رہوں گا۔ اپنی بیوی اور ملازم کو رنگے ہاتھوں پکڑنے کے لیے میں نے ایک منصوبہ بنایا، اور اگلے دن جب میرا ملازم دوپہر کا کھانا لینے گھر جانے لگا تو میں نے اسے روک دیا اور کہا آج کھانا ہوٹل سے کھائیں گے، تم کام ختم کرو، میں ہوٹل سے کھانا لے کر آتا ہوں۔ میں جب گھر گیا تو وہی بوڑھی عورت تھی جس نے کھانا میرے حوالے کیا۔ جو کم میں نے بیوی کا پوچھا تو وہ کہنے لگی کہ وہ تو نہا کر کسی سے فون پر بات کر رہی ہے۔ میں نے کچھ نہ کہا، کھانا لیا اور دکان پر چلا آیا۔ دکان پر آیا تو میرا ملازم بھی موبائل فون کان سے لگائے باتوں میں مصروف تھا۔ میں نے اسے ناراضگی سے ٹوکا کہ ہر وقت فون پر لگے رہتے ہو، کیا کام نہیں کرنا تو بتا دو، میں کسی اور کو کام پر رکھ لوں۔ اس کا فون بند کروا کر کھانا ان سب کے سامنے رکھا اور خود گہری سوچ میں ڈوب گیا۔ آج تو کوئی خاص بات پتہ نہ چلی تھی، شاید میں نے خود جا کر غلطی کر دی تھی۔ ملازم نے میری بیوی کو ضرور محتاط کر دیا ہوگا۔ وہ سارا دن میں نے اسی پچھتاوے میں گزار دیا تھا کہ مجھے خود نہیں جانا چاہیے تھا، بلکہ اپنے ملازم کو بھیج کر اس کا پیچھا کرتا تو شاید مجھے کوئی ثبوت مل جاتا یا ان دونوں کو رنگے ہاتھوں پکڑ لیتا۔ اگلے روز میں نے خود جانے کے بجائے اپنے ملازم کو ہی جانے دیا، اور اس کے جانے کے بعد میں چھپ کر اس کا پیچھا کرنے لگا۔ میرا ملازم سیدھا گھر کے قریب جا کر رکا تھا۔ اس دوران وہ مسلسل موبائل پر مگن تھا۔ میں اس سے چپ کر کے کچھ فاصلے پر کھڑا اس کی ساری کارروائی دیکھ رہا تھا۔ آج اگر یہ دونوں مجھے ملاقات کرتے ملے تو میں دونوں کو ضرور کچھ کر دوں گا۔
میں اتنا بے غیرت نہیں تھا کہ یوں ان کو دیکھ کر سب سچ جان کر بھی چپ رہتا۔ دروازے کے پاس جا کر اس نے موبائل فون بند کیا اور جب دروازے پر دستک دی تو میری بیوی نے ہی دروازہ کھولا تھا۔ میری بیوی اسے دیکھ کر مسکرائی اور دروازے سے ہٹ کر اسے اندر آنے کا راستہ دیا تھا۔ وہ جیسے ہی دروازے سے ہٹی تو میرا ملازم گھر کے اندر داخل ہو گیا۔ اس کے اندر جاتے ہی دروازہ پھر سے بند ہوا تو میرا دماغ غصے سے پھٹنے کے قریب ہو چکا تھا۔ میں جلدی سے بھاگتا ہوا گھر کے قریب آیا اور پچھلے دروازے سے اندر داخل ہو گیا۔ ہمارا گھر کا پیچھے والا دروازہ باورچی خانے سے کچھ فاصلے پر کھلتا تھا۔ میں چھپتا چھپاتا باورچی خانے کی کھڑکی کے پاس جا کھڑا ہوا تھا۔ سامنے ہی باورچی خانے کا منظر صاف نظر آ رہا تھا۔ میری بیوی برتنوں میں کھانا ڈال رہی تھی اور ملازم ہماری ملازمہ سے کچھ فاصلے پر کھڑا تھا۔ اس کے بعد جو منظر میری آنکھوں نے دیکھا تھا اس نے میرے پیروں کے نیچے سے زمین کھینچ لی تھی۔ میرے تنے ہوئے اعصاب ڈھیلے پڑ گئے تھے۔ مجھے اپنا سر چکراتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ میں نے سوچا بھی نہ تھا کہ سچ اتنا بھیانک ہوگا۔ وہ ملازمہ جسے ہم بوڑھی عورت سمجھ رہے تھے وہ میرے ملازم کے سامنے کھڑی تھی۔ وہ ہر وقت گھونگھٹ اوڑھے رکھتی تھی۔ ہم نے آج تک اس کی شکل نہ دیکھی تھی کیونکہ اس کا کہنا تھا ان کے گاؤں کی رسم ہے، عورتیں اپنا چہرہ صاف ہونے شوہر اور بچوں کو دکھاتی ہیں۔ اس کی باتیں سن کر اس کے رکھ رکھاؤ سے ہمیں یہی لگتا تھا کہ وہ ایک تجربہ کار عورت تھی، لیکن جو بھیانک سچ میری آنکھوں نے آج دیکھا تھا اس کو دیکھتے میرے پیروں تلے سے زمین نکل چکی تھی۔ میری بیوی نے جیسے ہی کھانا ڈالنے کے لیے اپنا رخ بدلا تھا اسی وقت اس ملازمہ نے اپنا گھونگھٹ اٹھایا تھا اور ملازم کو دیکھ کر مسکرائی تھی۔ وہ کوئی بوڑھی عورت نہ تھی بلکہ وہ تو ایک جوان اور خوبصورت دوشیزہ تھی۔ مجھے تو اپنی آنکھوں پر یقین ہی نہیں آ رہا تھا۔ جب تک میری بیوی کا رخ دوسری طرف رہا وہ دونوں ایک دوسرے کو اشاروں میں جانے کیا کہتے رہے۔ اس لڑکی کو جیسا ہی لگا کہ میری بیوی پلٹنے والی ہے اس نے جلدی سے اپنا گھونگھٹ دوبارہ سے نیچے کر دیا تھا اور کام کرنے میں مگن ہو گئی۔ میری بیوی نے کھانا میرے ملازم کے حوالے کیا اور خود کمرے میں چلی گئی۔ میں دکان تک آتے آتے اچھا خاصا پریشان ہو چکا تھا۔ آخر یہ کیا ماجرا تھا؟ وہ لڑکی بوڑھی عورت بن کر ہمارے گھر میں کیوں رہ رہی تھی؟ اس کا کیا مقصد ہو سکتا تھا؟ اور میرا ملازم بھی اس میں شامل تھا۔ میں دکان میں بیٹھا یہی سوچ رہا تھا کہ میرا ملازم کھانا لے کر آ گیا۔ مجھے شدید شرمندگی ہو رہی تھی کہ میں نے اپنی بیوی کے بارے میں غلط سوچا۔ رات کو جب میں گھر گیا تو اپنی بیوی سے نظریں چراتا رہا تھا۔ مجھے اس کے سامنے جانے سے ندامت محسوس ہو رہی تھی۔ وہ میرے حق میں کتنی سچی تھی اور میں اس پر کتنا غلط الزام لگانے جا رہا تھا۔ میں نے سوچا اپنی بیوی سے اس دھوکے باز لڑکی کے بارے میں پوچھ لوں، پھر سوچا پہلے میں خود تسلی کر لوں، پتہ تو لگاؤں اس لڑکی کا مقصد کیا تھا ہمارے گھر آنے کا۔ رات کا تیسرا پہر چل رہا تھا جب میری بیوی اٹھ کر کمرے سے باہر نکلی تو میں بھی تجسس ہوتا اٹھ کر اس کے پیچھے چل دیا۔ میں دیکھنا چاہتا تھا کہ رات کی اس پہر وہ کہاں جاتی تھی۔ میں جب کمرے سے نکل کر ہال میں آیا تو سامنے ہی میری بیوی جائے نماز بچھائے تہجد کی نماز پڑھنے میں مصروف تھی۔ اسے اپنے رب کے حضور جھکا دیکھ کر میرے سر شرمندگی سے کچھ اور جھک گیا تھا اور وہ رات کے اس پہر اٹھ کر وظائف کرتی تھی تاکہ میرے کاروبار میں ترقی ہو اور ہمارا گھر ہر بلا و مصیبت سے بچا رہے۔ یہ سب اس نے خود ہی مجھے دیکھ کر بتا دیا تھا۔ وہ کمرے میں جا چکی تھی۔ میں اپنی سوچ پر شرمندہ ہوتا وہیں سے پلٹ کر کمرے کی طرف جا رہا تھا جب میرے کان میں کسی کی سرگوشی سنائی دی۔ میں چونک کر آواز کی سمت بڑھا جو کچھ فاصلے سے آ رہی تھی۔ اس کے بعد جو اصل حقیقت میرے سامنے آئی میں تو دنگ رہ گیا تھا۔ میں نے خاموشی سے کمرے کا رخ کیا۔ اب جو بھی کرنا تھا صبح ہی کرنا تھا۔ رات کے اس پہر میری جلد بازی مجھے بھاری پڑ سکتی تھی۔ صبح ہوتے ہی میں نے سب سے پہلے پولیس کو اطلاع دی۔ پولیس نے فوری کارروائی کرتے ہوئے پہلے اس ملازمہ کو پکڑا اور اس کے بعد اس کے سارے ساتھیوں کو۔ ان سے ہی پتہ چلا کہ اس لڑکی نے بڑی عورت کا روپ اس لیے بدلا تھا کیونکہ وہ ایسے ہی لوگوں کے گھروں میں کام کرنے کا ڈرامہ کرتی تھی اور جب ان لوگوں کو اس پر یقین ہو جاتا تو وہ چوری کر کے فرار ہو جاتی تھی۔ تب پتہ چلا ملازم سے روابط بڑھانے کا مقصد یہی تھا کہ اس کو بھی الو بنا کر لوٹ لیا جائے۔ کیونکہ ملازم کے بارے میں جو سچ میں نہیں جانتا تھا اس سچ سے ملازمہ واقف ہو چکی تھی۔ اس کے گروہوں نے ہی اسے یہ سب بتایا تھا کہ وہ امیر باپ کی اولاد ہے اور اس کے باپ نے اس گھر سے یہ کہہ کر نکال دیا ہے کہ اگر وہ 1 سال تک اسے 50,000 کما کر دکھا دے تو وہ اپنا سارا کاروبار اس کے حوالے کر دیں گے۔ اس دوران اس کام کرنے کی سوچ بوجھ کے ساتھ محنت اور ایمانداری سے کام کیسے کیا جا سکتا ہے اس کا بھی اندازہ ہو جائے گا۔ وہ واقعی محنتی تھا لیکن بھولا تھا اور اس کا فائدہ وہ ملازمہ اٹھانے والی تھی۔ لیکن میرے شک کی وجہ سے میں نے جب ان پر نظر رکھی تو ان کا سارا کھیل میرے سامنے آ گیا تھا۔ اب وہ جیل میں اپنی سزا کاٹ رہی تھی۔ میں نے اس ملازم کے بیس میں موجود اس شخص کو سب سچ بتا دیا تھا۔ اس نے ایک بار جا کر پولیس اسٹیشن اپنی تسلی کر لی تھی لیکن وقت رہتے ہی نصیحت مل گئی تھی۔
اس پر اس کا باپ بہت خوش تھا۔ تب انہوں نے اپنے بیٹے کے لیے رشتے کی بات کرتے مجھ سے پوچھا تھا کہ کوئی اچھا رشتہ ہو تاکہ یہ دوبارہ ان چکروں میں نہ پڑے۔ مجھے سالی کا یاد آیا جس کے بارے میں میری بیوی نے اس روز بتایا تھا۔ پھر دنوں میں سارے معاملات طے ہو گئے تھے۔ میری سالی کی اس سے شادی ہو چکی ہے، اس کے 2 بچے جبکہ میرے 4 بچے ہیں۔ اس کے شوہر نے میرے کاروبار میں بھی حصہ ڈال دیا تھا۔ اب ہم مل کر کام کر رہے ہیں اور اپنی زندگی میں خوش اور مطمئن ہے۔ غلط فہمی کے چلتے اپنے رشتے نہ خراب کیا کریں بلکہ حقیقت جان کر فیصلہ کیا کریں۔ اگر میں جلد بازی میں انہی نیک بیوی پر تہمت لگا دیتا تو آج خالی ہاتھ رہ جاتا، جبکہ میرے صبر نے آج جو صلہ دیا تھا میں خوش ہو کہ میرے رب نے میری تمام منفی سوچوں کا پردہ رکھ لیا ہے، ورنہ میں کسی کو شکل دکھانے کے قابل نہ رہتا۔ اگر میری جگہ آپ یہ سب ہوتے ہوئے دیکھتے تو صبر سے کام لیتے، یہ جلد بازی میں اپنا رشتہ ختم کر دیتے اور ہمیشہ کے لیے پچھتاووں میں گر جاتے کہ اگر حقیقت جان لیتا تو ایسا کچھ نہ ہوتا۔